الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو على كل شيء وكيل اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیہ کریمہ کل خطبہ جمعہ میں بھی پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی، گزارشات پیش کی۔ آج ہمارا جمعۃ المبارک کے بعد بروز ہفتہ سالانہ تربیتی پروگرام کا پہلا یہ بیان ہے جو تربیتی ہوتا ہے، اور کل بھی میں نے عرض کی کہ دہائیوں سے سالانہ اجتماع اور یہ تربیتی پروگرام جو ہے اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ حضرت کلزم فیضات مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ابتدا فرمائی۔ ایک محدود تعداد، محدود وسائل، لیکن ابتدا بہت بڑی، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر تھی، اور اللہ کا احسان ہے کہ یہی خالص نیت کی ابتدا اس تمام نظام میں برکت کا سبب بنی۔ پھر وہی بات، وہی پہلو، وہی تربیت حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اخوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ صرف اس کے انتظامی امور کو مزید بہتر کیا، بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دی گئی تربیت کو پوری دنیا میں پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ ان کی کاوش، ان کی محنت قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جہان فانی ہے، اس پہ جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، کچھ ہے نہیں رہے گی۔ تو یہ اوراق ہیں زندگی کی کتاب کے، ایک ایک صفحہ الٹا جا رہا ہے، اور اس سبق یا بات اس سے اگلے موضوع پر آ رہی ہے۔ اللہ کریم مشائخ اعظام کی محنت قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دینی امانت بفضل اللہ ہمیں سونپ گئے ہیں، اسے ہم احسن طریقے سے اختیار کریں، اور مخلوق تک پہنچانے کی اپنی طور جو صحیح ہے وہ پوری کرتے رہیں اور کوشش میں رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کچھ عطا ہے اس میں تو ہمارا کمال ہے، یہ صرف اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ادائیگی میں ہمارا کمال ہوگا، یہ سارے حصے بھی اللہ کریم قبول فرمائے تو اس کے کرم اور احسان سے ہیں۔ اس کا نام لینا اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے نام لینے کے لیے مخلوق کو دعوت دینا یہ بھی اس کا کرم اور اس کا احسان ہے، اور اس دعوت حق کو شرف قبولیت نصیب ہو کہ کوئی اللہ اللہ اختیار کرے، یہ بھی کسی کا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ کی عطا۔ ہم اپنی سوچوں یا اپنی سمجھ کے مطابق چیزوں کو اختیار کرنے یا مسائل کے حل کا سبب کرنے میں ایک جہد میں رہتے ہیں، ایک جہد مسلسل ہے زندگی ویسے بھی۔ تو آج یہ جو ایک وبائی مرض ہے، اس کا پھیلنا، اس نے زندگی کو ایک تعطل کی صورت دی ہے۔ اب زندگی رک تو سکتی نہیں، لیکن ایک روانی جو عمومی تھی وہ نہ رہی۔ تو ہر شے کا
جو اختیار کرنا ہے اس کے طور طریقے بدل رہے. اسی طور پر مشورہ کیا گیا کہ سالانہ اجتماع کا جو انعقاد ہے وہ کیا جائے، لیکن حفاظتی اقدامات کے تحت اور جو صورتحال اس وبائی مرض کے پھیلنے سے پیدا ہو چکی ہے، ان تمام حصوں کا جائزہ لیتے ہوئے پھر اسی بات پر اتفاق کیا گیا کہ آن لائن اور یہ جو آج کا میڈیم ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے سرے پر جا کر جو ہے اس کی بات سنی جا سکتی ہے، عین اسی وقت سنی جا سکتی ہے. جیسے میں ابھی آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں تو جانے دنیا کے نہ صرف وطن عزیز، جانے دنیا کے کس خطے میں کہاں کون یہ بات سن رہا ہے. پھر یہ نہیں کہ یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی. نظام ایسا ہے کہ پھر یہی باتیں یہی وقت بار بار دہرایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیز ریکارڈنگ میں موجود. تو اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اور حفاظتی اقدامات کا لحاظ بھی رہے تو یہ سالانہ جو تربیتی پروگرام ہے اس کا انعقاد اس طرح لائیو کیا گیا. لیکن جو بات اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابتداً لفظ اللہ اور یہی پہلو ان تمام جو حالات ہیں اس کے پیش نظر پھر بھی کیا ہے؟ اللہ. یہ جہاں نہیں رہے گا تو بھی کیا ہے؟ اللہ. تو یہ جو اللہ کی یاد ہے اس کا اختیار کرنا ضروری ہے. یہ وہ حصہ ہے جو دوامی کامیابی کا سبب ہے. ایک وقت تھا اتنے وسائل نہیں تھے. خود حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے بڑے حضرت جی کے پاس جانا ہوتا تھا تو صبح نکلتے تھے، سارا دن کا سفر کرتے ہوئے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے رات گئے واپس پہنچتے تھے. اب وہی سفر ہے لیکن نظام حیات میں اتنی ترقی آ گئی ہے ظاہری طور پر آپ دن میں 4 چکر بھی لگا سکتے ہیں اور طلوع و غروب کے درمیان. تو پھر یہ حصے اور یہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے ذرائع ابلاغ بے شمار پہلوؤں میں جو یہ ظاہری ترقی ہے اس نے وقت کو، فاصلوں کو ایک ایسی ترتیب میں لایا کہ فاصلے سمٹ گئے. مرکز قائم ہوا، پھر ذیلی مراکز قائم ہوئے اور ایک نظام جو ہے تربیت کا وہ رواں دواں رہا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اب انہی حالات کے پیش نظر جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ایسے روبرو ہم کلامی تھی، لیکن بات کیا تھی؟ دین اسلام کی بات کیا تھی؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پسند کیا تھی؟ اللہ رب العالمین. تو آج اگر ہم ایسے ہم گفتگو میں ہیں تو پھر بھی بات یہی ہے، اسی حق کی ہے. پھر طریقہ ذکر، لطائف، مراقبات اتنی کہ اس پر تحریر تقریر موجود ہے کہ کہیں کسی ایک نقطے کا کوئی شائبہ نہیں. ان اجتماعات میں خصوصی وقت نکال کر تربیت کی جاتی ہے اور تربیت کے لیے لوگ آتے ہیں. اس کا ایک انتظام جو کیا گیا ہے، میں خواتین و حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ اس سے استفادہ حاصل کریں، اسے رواجن نہ لیجیے گا. یہاں آنا اللہ کو منظور تھا
یہاں پر یہ جو حالات ہیں یہ بھی اللہ جل شانہ کی دست قدرت میں ہیں۔ میں اور آپ آج اگر ہم کلام ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے۔ زندگی ایک ایسی دولت ہے کہ جسے اگر ہم فرصت کے نام سے لیں کہ ایک فرصت زندگی میں دولت ہے، پھر مصارف کو دیکھنا ہے، اور اگر مصارف میں وہ باتیں ہوں جو دین اسلام سے تجاوز پر ہوں، جو خواہشات ذاتی پر جن کی بنیاد ہو، تو وہ اس دولت کا ضیاع ہے۔ جیسے کوئی ظاہری دولت کو آگ لگا دیتا ہے، اس سے برائی کرتا ہے، اسے لوگوں کی تکلیف کا سامان اس سے اس کا بنتا ہے، تو اسی طرح جب آپ اس فرصت کے پہلوؤں کو لیں گے تو یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کا استعمال ایک دن میں 5 فرض نمازیں، 5 مرتبہ وہ حضوری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے مت گزرو۔ اس کیفیت کو، اس حال کو جو مفہوم عالی ہے کہ یہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہیں۔ معیت باری تعالیٰ اس درجے کی ہے کہ قرب پر جب بات آتی ہے تو انسان خود اپنے اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین اس کے قریب۔ لیکن خود جب اس پہلو کو انسانی حصوں میں دیکھیں گے اور بحیثیت مسلمان اور نور ایمان کے پہلوؤں سے جاننے کی کوشش کریں گے تو اس سارے قرب کے ساتھ پھر خصوصی انعام ہے کہ اس سے ہم کلامی نصیب ہو رہی۔ لیکن کیا اس نماز کی ادائیگی سارے کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے؟ مثلا اول وقت ہے اس کی ادائیگی میں وہ خشوع و خضوع کو جو معاملات دنیا سے کاٹ کر بارگاہ عزتی میں حاضر ہونے کی جو کیفیت ہے اس سے آشنا کرے۔ تو جب ہم باریکیوں کو دیکھتے ہیں تو رکوع و سجود بجوز اس کے کہ سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العالی سے مزین ہے، لیکن وہ کیفیت اور وہ حال سے ہماری یہ جو کیفیت قلبی کا شعبہ ہے، یہ جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر جاری ہے اور ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا، متصل صدری علوم سینہ بسینہ جاری، یہ ان باریکیوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ سمجھ آ جاتی ہے کہ خشوع و خضوع حروف کا مجموعہ نہیں ہے کہ ایک لفظ ہے یا 2 لفظ ہیں، اس کے معنی و مفاہیم چاہے بیان نہ کیے جا سکیں محسوس کر لیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ اجتماعی ذکر کا جو انعقاد ہے اپنے معمولات زندگی کو بھی نبھاتے ہوئے کوشش کیجیے گا کہ اس پر محنت ہو، ذکر کا وقت جو نصیب ہو وہ ضائع نہ کیا جائے۔ پھر طریقہ ذکر پڑھیں، سنیں، سیکھیں، تخیلاتی زندگی میں نہ رہیں کہ خود سے کوئی بات سوچ لیں اور پھر اس کو لے کر بیٹھ جائیں اور اسی پر ڈٹے رہیں۔ نہیں، منزل کے لیے قدم بقدم چلنا تو ہے، لیکن ضروری ہے کہ راہ سیدھی ہو، وہ راہ ہو جو منزل کو جا رہی ہو، محض راہ نہیں، وہ راہ جو منزل تک مسافر کو پہنچائے، سیدھا رستہ۔ اسی طرح
جب آپ ضروریات دین پر بات کرتے ہیں تو اصول و ضوابط پھر دین ہی کے ہیں، قرآن و سنت ہی سے لیے جاتے ہیں۔ فقہی احکام ائمہ کی محنت خود سے کسی کی کوئی شے نہیں، یہ ہم جیسے اور مجھ جیسے کم علم کے لیے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ دین سہل طور پر پہنچ رہا ہے، سمجھنا آسان۔ پھر جب آپ ذکر پر پہنچتے ہیں اور کر رہے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ اجتماع ہے یا اجتماعی اذکار ہیں، ہم نے صرف وہاں پہنچنا ہے۔ اپنی زندگی کے صبح و شام میں اسے باقاعدگی سے اختیار کریں۔ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، صحت و بیماری کے بھی حالات ہوتے ہیں، اور بے شمار ایسے حصے ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں، ہم نے انہیں بغل میں ڈالا ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک ای میل تھی، میں نہیں جانتا کہ کتنے عرصے سے وہ ساتھی منسلک ہے، لیکن مجھے نہیں لگا کہ کوئی پرانا ذاکر ہے، لیکن جو سوال اس نے مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ حضرت کیا مجھے اجازت ہے کہ میں عملیات سیکھ لوں؟ تو میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لکھی، صرف ان کا حرام ہونا اور انکار، ایک مختصر سا جواب دیا۔ دوبارہ ای میل آئی کہ یہ عملیات کا سیکھنا اس لیے کہ بے شمار مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، تو ان کا حل مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس سے نکل آئے۔ اب یہ جو کسی کا بتانا ہے وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے بتانے کا حق ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور مقابل جو حق ہے، دیکھیں کلام ذاتی ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع آج تک ہمارے تک پہنچانے کا سبب ہے، اسے کوئی ایک کی حیثیت کیا ہے؟ بات کسی ایک کی نہیں ہوتی، نہ شیطان کی شیطنت کا کوئی کمال ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی۔ قرآن کریم بیان فرماتا خالص اور اخلاص ایسی شے ہے کہ یہاں شیطان کا وار نہیں چل سکتا، وہ خود مانتا ہے کہ تیرے مخلص بندوں کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ جو جہاں جو کوئی کہہ دیتا ہے اور ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر چل پڑتے ہیں، کسی کے کہنے کی بات نہیں، اپنی کمزوری اور بے اعتباریاں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان اتنا پختہ اور راسخ ہو، ہر شے اللہ کی طرف منسوب ہو جائے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں اور باقاعدگی سے کرتے ہیں، اجتماعات میں کرتے ہیں، اجتماعات کے علاوہ اپنے معمولات میں کرتے ہیں، اور صبح و شام کم از کم نصیب ہو جائے، آہستہ آہستہ یہ دوامی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو دوامی یاد ہے اللہ رب العالمین کی، یہ حفاظت کا سبب بھی بنتی ہے اور رہنمائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ حلال حرام، غلط صحیح، گناہ ثواب، ایک ایک باریکی نہ صرف سمجھ آتی ہے یا نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ غلطی کا ارتکاب تکلیف دیتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور معافی مانگی جائے۔ پھر ہم اسی دنیا کا اگر جائزہ لیں تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں
کہ کہیں کسی سے بحث کی بجائے اگر اپنے وجود کو ہی دیکھ لیا جائے، اپنا وجود اور اپنی شکل و صورت وجودی قوتیں شہادت دے رہی ہوتی ہیں کہ میاں ڈھل رہا ہے وقت، غروب کو جا رہے ہو، پھر کسی شے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آگے کوئی بات ہی نہیں، ہر شے ختم ہو جائے۔ اور یقین بھی تو اللہ کی یاد بہت بڑی عطا ہے، اسے مقابلوں میں نہ وقت کو ضائع کرے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ خالص اللہ کی توفیق نصیب ہو اور کوئی جگہ ایسی میسر آئے جہاں سے سیکھا جا سکے، اور اس کا درست ہونا اس کے نتائج ثابت کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس درجے کا علم نہیں رکھتا کہ اس ذکر خفی، اس کے طریقے، لطائف و مراقبات پر جو بات ہو رہی ہے اس پر فقہی بحث سے سمجھ سکے۔ لیکن مٹھائی بنانا تو شاید ہر کسی کو نہ آتی ہو، مٹھائی کھا کے اس کا میٹھا ہونا نہ بنانے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب نتیجے میں قرآن و سنت آئے، صحیح اور غلط کی پہچان، مٹھاس اور کڑواہٹ تک محسوس ہو، بحثیں ختم ہو جائیں، پھر کہہ دیا جاتا ہے آپ دعا کریں میرا ذکر درست ہو جائے۔ اکثر خواتین و حضرات کو میں جواب میں یہ ضرور کہتا ہوں اپنا ذکر باقاعدگی سے کریں، تو میں جن کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں میں رواجن نہیں کہہ رہا ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسائل وہ بیان کر رہے ہیں اس میں احساس آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی یاد کی کمی ہے، چونکہ کئی دفعہ مسائل کا اظہار نہیں ہوتا، پہلو شکایت کے ہوتے ہیں، اور جب کوئی مخلوق خالق پر شکایت کر رہی ہو تو بھائی میں تو گناہگار آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، حقیر انسان ہوں، میں تو یہ کیفیت اور حال نہ سن سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، وہ جو شکایت کر رہا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، میری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کریم پر شکایت سن رہا ہوں۔ مجھے تو اندازہ ہے کہ یہ مشت غبار، یہ مٹی کے ذرات، اس کا کرم اس نے ہونا عطا فرمایا۔ تو ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی یاد کو باقاعدگی کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ ذالکم اللہ ربکم، ایسا ہے ہی کوئی نہیں جیسے اللہ ہے، وہ واحد ذات ہے جو خالق ہے، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا، ہر شے کی ضروریات پوری فرما رہا ہے، ایسا اور ہے کوئی نہیں۔ ربکم، تمہاری ضروریات پوری کرنے والی وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لا الہ، ایسا کوئی ہے نہیں الا ہو، جیسا وہ ہے، یہ اسی کی ذات کو سزاوار ہے کہ اس کے حضور سر بسجود ہوا جائے، اپنی ضروریات اسی کے حضور منسوب کی جائیں۔ جب عبادات کے پہلو
چونکہ اللہ کی یاد اور ذکر بھی عبادت ہی جو ہے، تو عبادات کے پہلوؤں پر جب بات آتی ہے تو عبادت ماننے کی کیفیت اور عمل ہے۔ مانی جائے فائدہ ہے، نہ مانا جائے نقصان ہے۔ اس فائدے اور نقصان کی کیفیت میں ایک عمل کا اختیار کرنا مفہومی پہلوؤں میں آتا ہے لفظ عبادت کے۔ اب جب ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مان رہے ہوتے ہیں، اور والدین کے حقوق کو آپ فقہ میں دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا ویہار کیا ہے اور اللہ کا اور اس کے حبیب کا حکم کیا ہے، اس رشتے کا تقدس کیا ہے۔ لیکن جب یہ ماننا اللہ کے حکم کے تحت آتا ہے تو ان کا ماننا اس پہلو میں نہیں چلا جاتا کہ فائدہ اور نقصان وہاں سے ہے۔ اس کا اطلاق اس پہلے ماننے پر آئے گا جہاں اللہ کا حکم سمجھ کر مانا جا رہا ہے، تو وہ ماننا عبادت ہو جائے گا۔ لیکن اسی صورت میں کسی سے ایسا تعلق کہ اس کی ہر بات مانی جا رہی ہو کہ اس کا ماننا میرے لیے فائدے کا سبب ہے اور اس کا نہ ماننا میرے لیے نقصان کا سبب ہے، یہ شرک پر جب بحث پڑھو گے، دیکھو گے، سمجھو گے تو بات پلے پڑے گی، یہ تو شرک کی راہ پر جا رہا۔ اللہ کسی کو بھلائی عطا فرمانا چاہے تو کون ہے جو روک لے؟ اور عند اللہ اگر مقبول ہو کہ اس کا نقصان ہو تو اس نقصان کو کون ٹال سکتا؟ لیکن اگر مخلوق کے تعلقات کو اسبابی پہلوؤں تک رکھو گے اور توکل علی اللہ ہوگا، بات اور ہو، وہی کام اسباب کے پہلوؤں میں بھی ہوگا اور اجر و ثواب کے جو ہے اس سے وہ بھی عطا ہونا شروع ہو جائے۔ ذکر مضبوط کرو، اور کوئی نہیں ہے اللہ سوائے اس کی ذات کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر شے کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اسی کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ پھر عبادت اور خالق کا جو ہم سوچتے ہیں نا، موازنہ کرتے ہیں کہ اس نے پیدا فرما دیا بدلے میں ہماری عبادت پوری نہیں، جتنا اس نے عطا فرمایا ہے ساری زندگی سجدہ کرتے رہیں تو شکرانہ ادا نہیں ہوگا، بدلہ کہاں پورا ہوتا ہے؟ اپنا تو ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہے سارا اس کا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کی یاد ہے ان حقائق سے آشنا بھی کرتی ہے، اور زندگی کی روزمرہ زندگی کی جو بھول بھلائیاں ہیں ان میں بھی انسان باہوش رہتا ہے۔ شیطنت اور شیطنت کے وساوس، چاہے یہ جنوں میں سے ہوں یعنی شیطان کی نسل، یا ان سے ہوں جو شیطان نما ہو گئے، اللہ ان سے بھی محفوظ ہونے کا سبب عطا فرماتے ہیں اور وساوس تک کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس کا باقاعدہ اختیار کرنا اور ابتداً خالص اللہ کی رضا کے لیے فاعبدوہ، پھر یہاں ہم پھنس جاتے ہیں کمال ذاتی، میں بڑا پارسا ہوں، جتنے میرے مراقبات ہوں یا مناظر ہوں اتنی اور کسی کی نہیں، جتنی میری حیثیت ہے اتنی کسی اور کی نہیں، بھائی نہیں۔ ابتداً خالص اللہ کے فاعبدوہ، اسی کی عبادت صرف اللہ اور کوئی نہیں سوائے اللہ دے۔ جب یہ خالص ابتدا ہوگی نا
پھر ایک ایک سانس جو اس کے نام سے مزین ہے، وہ توانائی ایمان کو عطا فرمائے گی کہ یہ عملی زندگی تک، عملی صورت تک، عملی پہلوؤں تک اس کا اظہار ہوتا چلا آئے گا۔ یہ جو کیفی شعبہ ہے معزز سامعین کرام، اس پر لوگ تحریریں بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، سر پا سمجھ کو نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مشائخ اعظام پر، اتنا واضح، اتنا آسان اور تربیت ایسی جیسے ایک بچے کو انگلی پکڑ کر چلانا ہے نا، ایسے اس میں ذاتی اختراع میں نہ جائیے گا۔ اس راہ کے اختیار کرنے والوں کو، مسافروں کو، جنہیں یہ نصیب ہوا تا دم واپسی، تلخی جو موت کی ہے نا، اس میں ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی ہے۔ اور جنہوں نے ذاتی کمال کے لیے، کیفیات قلبی کا اختیار بھی ذاتی کمال کے لیے کیا، ایک شہادت ایسی نہیں ملتی ان کی نبھ گئی ہو، پار نہیں چڑھے۔ تو جب ماننی اللہ کی ہے تو اس باریکی کو اس سطح تک لے جاؤ، پھر پیر صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تو پیر صاحب کا یا بزرگوں کا حکم قرآن اور سنت کے تحت ہے تو استاد کا درجہ ہے، والد اور اولاد کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یہ حکم قرآن و سنت سے باہر آ جائے، حدوں سے نکل گیا، پھر ماننا درست نہیں۔ اسی طرح اسی مثال کو آپ حکمران پر لے جائیں، معاشرے کے طاقتور جو طبقہ ہے ان پر لے جائیں، جہاں دین اسلام سے باہر حکم ہے، اس کا ماننا نقصان ہے، زیادتی ہے، ظلم، حساب دینا ہوگا اللہ کے ساتھ۔ چاہے جائے کہ ہم مخلوق سے منسوب کر دیں کہ جو کچھ ملے گا مجھے ان سے ملے گا، کتنا بڑا ظلم۔ فَاعْبُدُوا، خالص ضرورت ہے اس کے بعد، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا کارساز، اس کے دست قدرت سے کیا باہر ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہمیں نصیب ہو خالص اللہ اللہ کرنا۔ یہ ابتدا اور زندگی کی انتہا جو یہاں کی ہے، چونکہ زندگی کی انتہا نہیں ہے، کروٹیں ہیں۔ کیسی کتاب ہے جس کے اوراق ہیں، جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پھر اختتام نہیں ہے لیکن جزا و سزا ہے۔ حال بدلتے رہیں گے، دنیا کی آغوش ہے نہیں رہے گی۔ یہ طلوع و غروب ہمیں برزخ میں پہنچا دے گی، وہ سور کا پھونکنا اس میدان میں لا کھڑا کرے گا جہاں اللہ کا حضور حساب کرتا ہے۔ کہ کوئی ایسا ہے نہیں جس نے پل صراط سے نہیں گزرنا۔ تو لمبی بات، اور وہ کارساز ہے۔ مانا ہے اللہ عمل میں لاؤ، یہ اللہ کی یاد، یہ قوت عطا فرمائے گی۔
پھر ایک اور بحث آتی ہے، ہم چونکہ دینی پہلوؤں کو بھی مقابل دیکھتے ہیں، جو بہت زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ، چونکہ جو ایک حصہ یا حق ہے یا نہ حق ہے، نہ حق پر غالب نہیں آ سکتا، بڑی سادہ سی بات، وجود حق کا ہے، وجود نور کا ہے، وجود روشنی کا ہے، نہ حق اندھیرا کسی شے کا وجود نہیں ہے، تو ہم ایک جہالت ہے، ہم دینی حصوں کو مقابل دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ظاہری علوم کی ترویج میں کوئی لگا ہے، اللہ اس کی محنت قبول فرمائے بھائی، اگر کوئی کیفیات قلبی کے شعبے میں ہے تو ان کا مقابلہ ہے، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بات صوفی کی یا مولوی کی تو ہے نہیں، تو ہم ایک خواہ مقابلے میں لگے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں کم علم آدمی ہوں، لیکن یہ بات میں بڑا واضح سمجھتا ہوں، کیمرے میں دیکھ کر میں سمجھ رہا ہوں کہ سامعین، ناظرین، سننے والے، دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہوں گے، دیکھتے بھی رہیں گے، سن بھی رہے ہوں گے اور سنتے بھی رہیں گے، چونکہ یہ ریکارڈ ہے۔ اس سے زیادہ میں پختہ یہ سمجھتا ہوں کہ احکامات دین کا ماننا ظاہری حصوں کا اپنے اپنے درجے میں اللہ قبول فرمائے، اس کی رضا کا سبب ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اور کیا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کا احسان ہے، اس نے بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رضا کے ساتھ قرب کی راہ بھی عطا فرما دی ہے۔ وقت یہی ہے جہاں امور ظاہریہ کی بات ہے، یہ اس کی رضا کو لے جائیں گے، اور کوئی بحث ہے ہی نہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، بات ختم ہو۔ لیکن اسی کی ذات نے اس بحر جو قلبی ہے، قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسلک ہونا، یہ وہ راہ ہے، اللہ یہ راہ عطا فرمائے، اللہ اس پر ثابت قدم رکھے، اسے منظور ہو، وہ کرم اور احسان فرمائے، تو اس کی رضا کے ساتھ اس کے قرب کے منازل عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں دین حق کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے، حالات دنیا، مصائب، سختیوں میں اپنے کرم اور احسان میں رکھے، اپنے در کا محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور اسی کی محبت اور اسی کی چاہت میں تڑپتے دلوں کے ساتھ زندگی کی شام ہو، روانی نور ایمان سے ہو۔ اللہ ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تغرقنا بعذابک واغفر لنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وسلم برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ